ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے، مقطعات قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا معنی کاٹنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو الف لام میم ان کے متعلق مفسرین محدثین سب لکھتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ نے نہیں بتایا، اس کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ راز الہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس وقت کے عرب لوگوں کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ اس وقت کے عرب لوگ جن میں سے اکثریت سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، اور وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے کئی طریقے اختیار کیے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ چیلنج کیا ہے کہ عربی زبان کا جو مواد ہے، اوریجنل سورس ہے، وہ حروف تہجی ہیں، اور قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے۔ تو جو قرآن مجید کی زبان ہے وہی تمہاری زبان ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہو کر، ان پڑھ ہو کر، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، پھر اتنا عمدہ کلام پیش کر سکتے ہیں بقول تمہارے، تو تم تو پڑھے لکھے بھی ہو، لکھنا بھی جانتے ہو، پڑھنا بھی جانتے ہو، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، علم معانی کے اندر بڑا بلند مقام رکھتے ہو، تو پھر تم بنا کے لاؤ۔ تو اس حوالے سے رب العزت نے 4 قسم کے چیلنج کیے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج یہ کیا ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پھر رب العزت نے چیلنج میں تھوڑی سی تحدید کی، اس کو کم کیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور وہ یہ 10 بھی بنا کے نہیں لا سکے تو رب العزت نے چیلنج کو اور کم کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور رب العزت نے ساتھ یہ بھی کہا لَن تَفْعَلُوا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ بولے ہیں اللہ مالک الملک نے، ان کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ وقت سے لے کر تا قیامت آنے والا آخری لمحہ بھی اس میں شامل ہے، کہ تا قیامت آخری لمحے تک بھی تم اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا صرف تم نہیں، جس کو چاہو بلا لو،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جسے چاہتے ہو بلا لو، پوری دنیا کو ساتھ ملا لو، سب انسانوں کو ملا لو، سب جنوں کو ملا لو، فرشتوں کو ملا لو، جس جس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو سب کو شامل کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر جواب دو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ پھر رب العزت نے اپنے چیلنج کو مزید کم کیا۔ ایک صورت کا کہا نا، آخری تیسرا چیلنج یہ تھا کہ ایک صورت بنا کے لاؤ، یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ہے یہ والا چیلنج۔ تو پھر چوتھا چیلنج کیا، اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آؤ، بالکل کھلم کھلا چیلنج، اس جیسی کوئی بھی چیز بنا کے لے آؤ۔ یہاں میں ایک خاص بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عرب لوگ جو تھے نا وہ بہت عربی زبان میں ماہر تھے۔ اصل میں ہر دور کے اندر نا ایک خاص لہر چلتی ہے، سب لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے دور کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے، تو اس دور میں عربی زبان لکھنا، پڑھنا، سیکھنا اور عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، علم معانی اور شعر و شاعری یہ سیکھی جاتی تھی۔ تو اس وقت اتنے ماہر قسم کے لوگ موجود تھے کہ ان میں سے ایک شاعر اٹھا، اس نے اپنے چند اشعار لکھ کر بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیے۔ اس نے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیے، چیلنج کر دیا کوئی مائی کا لال ہے تو میرے مقابلے میں شعر کہے۔ اس کے مقابلے کے شعر آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، 7 بڑے بڑے شاعر، 7 کے کتبے آج تک موجود ہیں، اور وہ سارے ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جس کو 7 معلقات کہتے ہیں، 7 لٹکائے ہوئے کتبے۔ 7 کے چیلنج اپنی اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہیں۔ وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ ایک دوسرے کا توڑ بھی نہیں کر سکے، کلام اللہ کا توڑ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنے بنائے ہوئے اشعار کا ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ 7 کتبے آج بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ صرف عربی زبان میں ہوتے تھے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہوا ہے۔ تو اب تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اتنے ماہر تھے کہ اپنے ہی شاعر کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، کلام اللہ، اللہ کا جو کلام ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو سب سے اچھے طریقے سے اس طرح سمجھایا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے بات بنائے اور کہہ دے اللہ نے فرمایا ہے، تقولا خود سے بنانا، اپنے پاس سے بنائے اور کہہ دے اللہ نے فرمایا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، سید الانبیاء کے بارے میں بات ہے، اللہ مالک الملک خود فرما رہے ہیں اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بنائے اور کہہ دے اللہ نے فرمایا ہے، ہم دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ صرف اتنا نہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ لیں گے، نہیں کرنے دیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ کتنی بڑی بات، اللہ اپنے حبیب کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں، پھر ہم شاہ رگ کاٹ دیں گے، اور تم میں سے میرے پیغمبر کو کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ کا مقابلہ کون کرے؟ اب حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، یہ مالک نے عربوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر میرا پیغمبر ایسا کرے تو میں اس کی شاہ رگ کاٹ دوں گا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ محمد کریم اللہ کا کلام سناتے ہیں،
محمد کریم اللہ کا کلام سناتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، فرمایا وہ اس کو لے کے نازل ہوئے ہیں، اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔